اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان۔ فرمایا کہ پھر اگر وہ اپنے کفر سے، اپنی لڑائی سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی کافر اپنے کفر سے ہتھیار ڈال دے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام کسی کی ذات کے خلاف اور لوگوں کو مارنے، ان کو قتل کرنے کے لیے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اسلام تو ایک پرامن مذہب ہے۔ جنگ صرف ضرورت کے تحت اور لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے دین کو قبول کر سکیں، ان پر کوئی جبر نہ ہو، اور اپنی آزادی کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کر سکیں، کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو، کوئی ان کو روکے نہ۔ جنگ کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں دور کرنا ہے۔ اگر کوئی زبان سے مان جائے تو ٹھیک، اگر ہتھیار اٹھائے، مخالف آ جائے تو تم بھی اے مسلمانوں ہتھیار اٹھاؤ۔ دین ہر حال میں غالب آنا چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہی مقصد حیات ہونا چاہیے کہ وہ زندہ بھی رہے تو دین کے لیے، اور اگر جان دینے کی نوبت آئے تو پیچھے نہ ہٹے۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا اور اپنی غیرت کی خاطر کسی سے جھگڑنا قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ ایک مومن اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ کفر سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کرے، توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ بندہ اپنی کوتاہیوں، گناہوں پر نادم ہو کر اگر توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گنتے نہیں، گناہ کی نوعیت نہیں دیکھتے۔ انسان کو شرمسار ہوتے دیکھ کر، سچی توبہ کرتے دیکھ کر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کی شان اور رحمت ہے۔ ہم ہی بد نصیب ہیں جو اس رب کائنات کا در چھوڑ کر دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔